جو خلافت کا معاملہ ہے، خاص کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کی آڑ میں یا واقعہ کربلا کے معاملے میں چند صحابہ کرام کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس طرح حضرت امیر معاویہ ہیں یا باقی کچھ، تو ان کے معاملے میں نہ صرف اختلاف ہے بلکہ بہت سارے ہمارے علماء جو ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ سٹیج کے اوپر جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس معاملے کو کس طرح دیکھنا چاہیے، اور کیا اگر یزید کا جو کردار ہے اس کی آڑ میں کیا ہم ان کے حضرت امیر معاویہ یا حضرت ابو سفیان وغیرہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، یا اس سارے معاملے کو تھوڑا سا مختصر سا بتا دیجئے کہ ہمیں معتدل ہو کے کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ اللہ کے آخری پیغمبر کے سوا تنقید سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ آپ ہر شخص پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن تنقید کرنے کے لیے صحیح علم ہونا ضروری ہے۔ تنقید شوق تنقید میں نہیں کی جاتی، پہلے آپ کو اس چیز کو جاننا چاہیے۔ جس دور کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ قرآن میں بیان نہیں ہوا، وہ سرتاسر تاریخی روایات میں بیان ہوا ہے۔ تاریخی روایات ایسے ہی ہیں جیسے اگر آپ پچھلے 50 سال کے اخبارات اٹھا لیں تو سیاستدانوں کے، دانشوروں کے، علماء کے بیانات جمع کرنا شروع کر دیں۔ وہ ہر طرح کی چیزیں ہوتی، رطب و یابس ہے۔ یہ چونکہ سیاسی معاملات ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں کوئی ایک طبقہ اپنے لیڈروں کے معاملے میں کم و بیش ٹیم پاگل ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بے شمار چیزیں وجود میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، تہمتیں بھی لگائی جاتی ہیں، طرح طرح کے افسانے بھی تراشے جاتے ہیں، اور لوگ اس کو عین کار ثواب سمجھتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ اس دور کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک بہت فاضل شخصیت، میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ اب تو خیر ان سے بہت دوستانہ ہو گیا، لیکن ایک زمانے میں انہوں نے میرے بارے میں لکھا تھا کہ جب ہمیں پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ شخص ایک فتنہ ہے تو اب اس کے بارے میں جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں کسی مجلس کی گفتگو کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ لکھا ہوا جملہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں، آخر امام مسلم نے بیان کیا ہے اپنی صحیح میں، اس کے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہمیں حدیث بیان کرنے والے ملے ہیں جو مسجد نبوی کے ستونوں کے بارے میں دعا کریں، زاہد، عابد، نمازیں پڑھنے والے دعا کریں کہ یہ ستون اپنی جگہ سے ٹل جائیں، تو لگتا ہے کہ اتنے زاہد و عابد ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو جائے گی، لیکن ان کی زبانوں پر جھوٹ، حدیث کے معاملے میں جھوٹ ایسے جاری ہے جیسے دریا بہہ رہا ہے۔ یجری الکذب علی السنتہم، یہ الفاظ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مواد جس کی بنیاد پر آپ نے تنقید کرنی ہے، تنقید کرنا کوئی بری بات نہیں، وہ اس طرح کا مواد ہے۔ اس میں پھر یہ ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے تو جو پیغمبر کے صحابہ کی جماعت ہے یہ دیکھیں کہ قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بحیثیت مجموعی اس جماعت کے بارے میں قرآن نے ہمیں کیا تصور دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی ہم یہی اصول اختیار کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے بارے میں مجموعی حیثیت سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ہمارا وفادار ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے، یا اس کے اخلاق پاکیزہ ہیں، تو پھر اگر کوئی 2 آدمی 4 آدمی آپ کو کوئی بات آ کے سناتے ہیں تو آپ اسے درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔ تو پہلے وہ بنیادی باتیں جانیں، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا مواد میسر آیا ہے۔ اس میں کچھ تو واقعاتی مواد ہوگا، اس نے چائے پی تھی، اس نے پانی پیا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی اخلاقی سوال ہے اس میں تو اس کی تحقیق بالکل اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح ایک قاضی مقدمے میں تحقیق کرتا ہے۔ اس کے لیے پھر یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے تبری کھولی اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اس کو پڑھ لیا ہے، جیسے کہ ہمارے ممدوح و مخدوم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے خلافت و ملوکیت میں کیا ہے۔ تو یہ غلط رویہ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ پھر آخری درجے کی تحقیق کریں، یہاں تک کہ شہادت کے درجے پر آپ کہہ سکیں کہ ایک بات واضح ہو گئی۔
اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ تنقید فرمائیں. تو تنقید کرنے کے جو طریقے اس وقت معاشرے میں رائج ہیں، عذراہ کرم اس کو ہم عاجزوں تک محدود رکھیں. صحابہ کے معاملے میں ایاز قدر خود بشناس.